سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 74۔ میں مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ارقن نے مجھ سے مخاطب ہو کر ارمینی زبان میں کہا تھا تاکہ ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی تیسرا آدمی نہ سمجھ سکے۔ وہ کہہ رہا تھا، وادرو کا تمہیں شمشیر زنی کے مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم شمشیر زنی میں کتنی مہارت رکھتے ہو، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ وادرو کا پورے سکندریہ میں شمشیر زنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کی تلوار کی کاٹ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وادروکا کا اصرار ہے کہ وہ تم سے شمشیر زنی کا ہی مقابلہ کرے گا، اور اس کا کہنا ہے کہ اس بار مقابلہ اس کی پسند سے ہوگا۔ تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ میں تیار ہوں، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن میرے تیار ہونے کی اطلاع دینے کے ساتھ تم وادروکا کو اس بات سے بھی مطلع کر دو کہ اگر وہ میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں رہے گی۔ یہ بات تم نفرتیان کو بھی بتا دو۔ ارقن میری گفتگو سن کر حیران ہو گیا۔ اسے شاید مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو عرفن؟ اس نے مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا، تمہیں یقیناً وادروکا کی بے مثال شمشیر زنی کا کوئی اندازہ نہیں۔ اب بھی وقت ہے، تم اس مقابلے سے انکار کر دو، میں کوئی اور صورت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ تمہاری اس عنایت کا بہت بہت شکریہ میرے عزیز دوست، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن میں انکار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں وادروکا سے نہ صرف شمشیر زنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں جس کی اسے خواہش ہے، میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بات میدان چھوڑ کر بھاگنے کی نہیں ہے عرفن، ارقن نے کہا، بات طے شدہ مہارت کی ہے، اور وادروکا کی مہارت کو کوئی آج تک چیلنج نہیں کر سکا ہے۔ لیکن میں اسے چیلنج کرتا ہوں، میں نے کہا۔ تمہاری مرضی، ارقن نے جواب دیا، میں تمہارا جواب ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ جس وقت ارقن میرا جواب قدیم مصری زبان میں ان لوگوں تک پہنچا رہا تھا، عین اسی وقت زراز بھی وہاں آ گیا اور حیرت کے عالم میں یہ باتیں سننے لگا۔ اسے ساری صورتحال کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ ارقن کی زبانی میرا جواب سن کر وادروکا کے ہونٹوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس پیلے رنگ کے گیدڑ سے کہہ دو ارقند کہ اگر اس کی کوئی آخری وصیت ہو تو مرنے سے پہلے تمہیں اور نفرتیان کو بتا دی، کیونکہ تم دونوں ہی اس کی حمایت اور دوستی کا دم بھرتے ہو۔ تاہم اس کی آخری خواہش پوری کرنے کی کوشش میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ ارقن نے وادروکا کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی بات آرمینی زبان میں مجھ تک پہنچائی۔ میری آخری خواہش صرف یہ ہے کہ وادروکا اپنے حال پر رحم کرے، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اور اس مقابلے سے دستبردار ہو کر مجھ سے معافی مانگ لے۔ اب بھی وقت ہے، میں اسے معاف کر سکتا ہوں۔ جب ارقن نے میری بات کا ترجمہ وادروکا کو سنایا تو وہ بڑے بے ڈھنگے طریقے سے ہنسنے لگا۔ خوب، بہت خوب، اس نے کہا۔ اس احمق کو حقیقت کا علم صرف اسی وقت ہو سکے گا جب میری تلوار اس کا خون چاٹ چکی ہوگی، لیکن افسوس کہ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور ہاں ارقند، تم اسے بتا دو، اور نفرتیان تم بھی سن لو، کہ یہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہلاک نہیں ہو جاتا۔ کسی فریق کے شکست تسلیم کر لینے سے مقابلہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اگر کوئی فریق شکست تسلیم کرتا بھی ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیتنے والا فریق اس کی گردن کاٹنے کا پورا حق رکھتا ہے، اور ہارنے والے کو ہر حال میں مرنا ہوگا۔ ارقن نے یہ ساری باتیں مجھے بتا دیں۔ ظاہر ہے کہ میں یہ باتیں وادروکا کی زبانی بھی سن اور سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے حسب معمول اس کا اظہار نہیں کیا۔ اب ارقن کی زبانی یہ باتیں
آرمینی زبان میں سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس موٹے آلو کو نہ جانے اپنے وجود سے کیوں نفرت ہو گئی ہے۔ بہرحال اب مجھے اس سے کچھ کہنا نہیں ہے، اسے بتا دو کہ میں مقابلے کے لیے کسی وقت بھی تیار ہوں۔ ارقن نے میری بات کا ترجمہ وادروکا اور نفرتیان کو پہنچا دیا۔ نفرتیان مسکرانے لگا۔ وادروکا کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے اور ساری باتیں سن رہے تھے۔ اس وقت زوراس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ مقابلہ اب سے 1 گھنٹے بعد ہوگا، نفرتیان نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا، اور عرفن کو حق ہوگا کہ جہاز کے اسلحہ خانے سے جو تلوار چاہیے اپنے لیے منتخب کر لے، اور اسی طرح وادروکا بھی اپنی مرضی کی تلوار منتخب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم لوگ اسی جگہ پر دوبارہ ملیں گے۔ اس عرصے کے دوران دونوں فریق اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نفرتیان وہاں سے روانہ ہو گیا۔ نفرتیان کے ساتھ ہی وادروکا بھی مجھے خونی نظروں سے گھور رہا تھا، اور وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے ساتھ اس کے سپاہی بھی رخصت ہو گئی۔ تم اس کے ساتھ شمشیر زنی کا مقابلہ کرو گے؟ ان لوگوں کے جانے کے بعد زوراس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ خود شمشیر زنی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن تم شاید اس فن میں اس کی مہارت سے واقف نہیں ہو، زوراس نے کہا۔ میں اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں، ارقن بیچ میں بولا۔ زوراس مجھ سے یونانی زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور ارقن کو بھی تھوڑی بہت یونانی آتی تھی، لیکن اس کا اصرار یہ ہے کہ یہ وادروکا سے مقابلہ کرے گا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ وادروکا کو ہلاک کر دے گا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عرفن کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ ارقن کے لہجے میں اداسی جھلک آئی۔ تم پریشان مت ہو میرے دوست، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا چیلنج قبول کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ عرفن جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، زوراس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ارقن سے کہا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس جنگلی بھینسے کو ہلاک کر دے گا۔ اچھا میرے ساتھ چلو، ارقن نے مجھ سے کہا۔ میں تمہیں جہاز کے اسلحہ خانے میں لیے چلتا ہوں، وہاں سے ہم ایک عمدہ سی تلوار منتخب کریں گے۔ میں ارقند اور زوراس کے ساتھ جہاز کے اسلحہ خانے میں چلا گیا۔ میں نے ایک بھاری سی تلوار منتخب کی۔ یہ بہت بھاری ہے، ارقند نے کہا، تم شاید اسے سنبھال نہیں پاؤ گی، اسے تیزی کے ساتھ گھمانا مشکل ہوگا۔ شمشیر زنی کے مقابلے کے لیے ہلکی اور سبک تلواریں زیادہ مناسب ہوتی ہیں۔ میرا نقطۂ نظر مختلف ہے، میں نے کہا۔ میں ایسی بھاری اور مضبوط تلوار لینا چاہتا ہوں جو دوسری تلواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ نہ جائیں۔ جہاں تک کہ اس کے گھمانے کا تعلق ہے تو میں بڑی آسانی سے اسے گھما سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تمہاری مرضی، ارقن نے آہستگی سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے دو، زوراس نے کہا۔ ہمیں اس کی قوتوں پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ ارقن نے خاموشی سے زوراس کو دیکھا اور کچھ نہیں بولا۔ چلو مقابلے سے پہلے تم لوگوں کو بہت عمدہ قسم کی شراب پلاؤں، زوراس نے کہا۔ زوراس مجھے اور ارقن کو لے کر باورچی خانے میں آیا اور اس نے بہترین شراب کے 2 جام ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم لوگ دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں مقابلہ طے پایا تھا۔ ہم لوگوں کے پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی وادروکا بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے سارے سپاہی موجود تھے، جنہیں وہ غالباً اپنی شجاعت کا مظاہرہ دکھانے کی غرض سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وادروکا نے اس وقت اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا اور ایک نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس تھا۔ میرے جسم پر وہی معمولی سا لباس تھا جو جہاز والوں نے مجھے فراہم کیا تھا۔ وادروکا کے ہاتھ میں ایک لمبی اور پتلی تلوار تھی، جس کی نوک اس نے فرش پر رکھ کر دبائی تو تلوار لچکنے لگی۔ میری طرف دیکھ کر تحقیرآمیز انداز میں وہ مسکرایا، اور پھر اس کی نظر اس تلوار پر پڑی جو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا اور ارقن سے مخاطب ہو کر قدیم مصری زبان میں کہنے لگا، ارقن، تم نے اس کمبخت کو یہ نہیں بتایا کہ شمشیر زنی کے لیے کس قسم کی تلوار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مجھے اس قدر احمق شخص سے مقابلہ کر کے افسوس ہوگا جسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ کس قسم کی لڑائی کے لیے کس قسم کی تلوار منتخب کی جائے۔ یہ اس کا اپنا انتخاب ہے اور میرا اس میں کوئی دخل نہیں، ارقن نے آہستگی سے جواب دیا۔
اس سے اسی کی امید کی جا سکتی تھی، وادرکا نے حقارت سے کہا۔ اس اثنا میں نفرتیان بھی آ گیا۔ اس نے ہم دونوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں بھی میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار پر جم گئیں۔ تم اس تلوار سے مقابلہ کرو گی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ارقن نے آرمینی زبان میں ترجمہ کیا۔ معزز نفرتیان کو بتا دو کہ میں اسی تلوار کو مقابلے کے دوران استعمال کرنا بہتر سمجھتا ہوں، میں نے کہا، اور ارقن نے ترجمہ کیا۔ مفت میں مارا جائے گا بے وقوف، نفرتیان نے کہا۔ اس سے کہو کہ اب بھی وقت ہے تلوار تبدیل کر لے۔ ہرگز نہیں، ارقن کے ترجمے سے پہلے ہی وادرکا بیچ میں بول پڑا۔ اب اس قسم کے مشورے کا وقت گزر گیا ہے کپتان۔ اگر اس سے واقعی تمہیں کوئی ہمدردی تھی تو یہ بات اسے پہلے بتائی ہوتی، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ نفرتیان خاموش ہو گیا اور وادرکا نے اپنی تلوار لہرائی اور مجھے مقابلے کی دعوت دی۔ ارقند، نفرتیان نے کہا، کیا تم نے عرفان کو ساری باتیں بتا دی ہیں؟ کیا تم نے اسے اس امر سے مطلع کر دیا ہے کہ یہ خونی مقابلہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت پر ختم ہوگا؟ ہاں نفرتیان، ارقن نے جواب دیا، میں اسے سب کچھ بتا چکا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، مقابلہ شروع کیا جائے۔ نفرتیان نے مقابلے کے آغاز کا اشارہ کیا اور میں اپنی بھاری بھرکم تلوار کے ساتھ چند قدم آگے بڑھا اور وادرکا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وادرکا بھی میرے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ مجھے گھورتا رہا اور پھر اس نے اچانک نہایت پھرتی سے اپنا تلوار والا دایاں ہاتھ ہلایا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ گویا بجلی سی چمک گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ بھی گردش میں آ گیا اور میں نے وادرکا کے تیز و تند حملوں کو اپنی بھاری بھرکم تلوار پر روکنا شروع کر دیا۔ میں صرف دفاعی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ شروع میں اپنی طرف سے کوئی حملہ نہ کروں اور وادرکا کو مسلسل حملہ کرنے دوں تاکہ وہ تھک ہار جائے اور اس کے بعد اس پر حملہ کر دوں۔ میں چاہتا تو یہ مقابلہ ایک حملے میں ہی ختم ہو سکتا تھا، لیکن میں دیکھنے والوں کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنانا چاہتا تھا تاکہ انہیں مایوسی نہ ہو، اور دوسرے میں اپنی مافوق الفطرت قوتوں کا اتنا برملا طور پر اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس مقابلے کو طول دیا۔ وادرکا واقعی بہترین شمشیر زنوں میں سے ایک تھا جن سے اپنی طویل زندگی میں سابقہ پڑا تھا۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی تھی اور شعلے کی طرح بھڑکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک اس کا جسم نہ جانے کتنے زخموں سے چور چور ہو گیا ہوتا، کیونکہ فی الحقیقت وادرکا کی تلوار کئی بار میرے جسم کی مختلف حصوں سے مس ہوئی تھی، لیکن وادرکا کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کسی انسان کے جسم پر تلوار لگے اور اسے زخم تک نہ آئے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی تلوار میرے جسم سے نہیں ٹکرائی ہے۔ میرا تلوار والا ہاتھ بھی بڑی تیزی سے چلنے لگا تھا، لیکن میں صرف وادرکا کے وار روک رہا تھا۔ آس پاس کھڑے ہوئے تمام لوگ، جن کی تعداد اچھی خاصی تھی، دم سادھے ہوئے یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک وادرکا کی تلوار میری تلوار سے بہت زور سے ٹکرائی اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ وادرکا ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے سے سخت خوف و دہشت کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن وادرکا کی تلوار ٹوٹتے ہی میں نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ رک کیوں گئے؟ زوراس نے چیخ کر کہا، وار کرو، تمہیں وار کرنے کا حق حاصل ہے عرفن۔ ارقن نے جلدی سے آرمینی زبان میں کہا تھا، حملہ کرو اور اس بے وقوف کو ختم کر دو۔ نہیں میرے معزز دوست، میں نے جواب دیا، میں نہتے آدمی پر حملہ نہیں کرتا۔ اسے کہو کہ یہ اپنے لیے دوسری تلوار کا بندوبست کر لے، میں اتنی دیر انتظار کر سکتا ہوں۔ ارقن نے میری بات کا ترجمہ کر کے نفرتیان تک پہنچائی۔ وہ سخت حیران ہوا۔ قاعدے کے مطابق عرفن یہ مقابلہ جیت چکا ہے اور چاہے تو وادرکا پر وار کر کے اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ نفرتیان نے کہا، تم اسے بتا دو کہ وہ چاہے تو ویسا کر سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا، ارقن نے کہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ نہتے آدمی پر حملہ نہیں کرتا۔ اس اثنا میں وادرکا نے اپنے ایک سپاہی کی تلوار حاصل کر لی اور وہ دوبارہ آمادہ پیکار تھا۔ اس نے تلوار ہلاتے ہوئے مجھے دوبارہ مقابلے کی دعوت دی۔ مجمع میں خاصی سنسنی پھیلی ہوئی تھی، سب لوگ مقابلے کے انجام کے منتظر تھے۔
یہ اصول کے خلاف بات ہے، زراس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ قاعدے کے مطابق وادروکا کو شکست ہو گئی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عرفن نے خود ہی بڑھ کر اس پر وار کرنے سے گریز کیا تھا؟ نفرتیان نے کہا۔ میں نے تو اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی۔ تلواریں ایک بار پھر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھیں پروفیسر، اور شعلے سے لپکنے لگی۔ میں بخوبی محسوس کر رہا تھا کہ وادروکا کی تلوار متعدد بار میرے جسم سے مس ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کوئی زخم نہیں آیا۔ کافی دیر گزر گئی، وادروکا اب تھک گیا تھا اور اس کے چہرے سے الجھن کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے بھی سوچا کہ اب اس کھیل کو ختم کر دیا جائے۔ ابھی تک میں نے وادروکا پر ایک بھی وار نہیں کیا تھا، صرف اس کے واروں کو بچاتا رہا تھا۔ اب میں نے اپنی بھاری بھرکم تلوار کا ایک جچا تلا ہاتھ، وادروکا میرے اس وار کو بچا نہیں سکا اور اس کی گردن دور تک لڑکتی ہوئی چلی گئی۔ اس کا بغیر گردن کے جسم کسی درخت کی طرح ٹوٹی ہوئی بڑی سی شاخ کی طرح زمین پر گر گیا اور خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ مجھے اس منظر سے سخت کراہت ہوئی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے کیا کیا جائے کہ خود اس کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث مقابلے کے شروع میں ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہارنے والے فریق کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں اسے اگر قتل نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ حقیقت میں تو اس کی شکست اسی وقت ہو گئی تھی جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، لیکن میں نے اسے تھوڑی دیر تک اپنے جوہر آزمانے کا مزید موقع دیا۔ وادروکا کے مرتے ہی مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ نفرتیان حیرت سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی وادروکا کی بے سر لاش کو دیکھتا۔ آخر اس گہرے اور بوجھل سکوت کو زراس نے توڑا۔ میں اس کامیابی پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں عرفن، اس نے یونانی زبان میں کہا، اور پھر جیسے سب لوگوں کو جوش آ گیا، جیسے وہ اس شہر سے آزاد ہو گئے جس میں وہ اب تک گرفتار تھے۔ ارقن جلدی سے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے اپنی خون آلود بھاری بھرکم تلوار ایک طرف پھینک دی۔ ارقن نے بغل گیر ہو کر مجھے مبارکباد دی اور اس کے بعد نفرتیان آگے بڑھا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ مجھ سے گلے لگایا اور قدیم مصری زبان میں کہا، تم واقعی ایک بہادر اور عالی ظرف انسان ہو، میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ ارقن نے اس کی بات کا آرمینی میں ترجمہ کیا۔ میں نے نفرتیان، ارقند اور زراس کا باری باری شکر ادا کیا۔ محافظ دستے کے سپاہی بت بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے، ان کے افسر کی لاش ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ وادروکا کی لاش کو پورے اعزاز کے ساتھ کفن میں لپیٹ کر سمندر میں بہا دیا جائے، نفرتیان نے حکم دیا، اور محافظ دستے کے سپاہیوں میں سے ایک نے وادروکا کی کٹی ہوئی گردن اٹھا کر لاش کے قریب رکھ دی۔ اس کے بعد لاش کو وہاں سے لے جایا گیا اور فرش کو پانی سے دھو کر صاف کر دیا گیا۔ یہ سارا کام نفرتیان نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ اس کے بعد وہ مجھے اور ارقند کو لے کر اپنی کیبن میں آ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ کپتان نفرتیان مجھے اپنے کیبن میں کیوں لے کر آیا ہے۔ اس نے اشارے سے مجھے اور ارقند کو کرسیوں پر بیٹھنے کی ہدایت دی اور اس کے بعد وہ ارقند سے قدیم مصری زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ محافظ دستے کا سردار وادروکا مر چکا ہے، اس نے ارقند سے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہادر سپاہی تھا اور کئی جنگوں میں اس نے شمشیر زنی کے نہایت اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، لیکن بہرحال عرفن کے ہاتھوں شکست اور موت اس کا مقدر تھی، جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرفن نے خود کو وادروکا سے بہت برتر ثابت کر دکھایا ہے۔ اب ہمارے پاس محافظ دستے کا کوئی سردار موجود نہیں ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ عرفن کو محافظ دستے کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ میری نظر میں اس عہدے کے لیے اس سے بہتر آدمی موجود نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کپتان نفرتیان، ارقن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے دماغ میں بھی بالکل یہی خیال آیا تھا، اور اگر تم یہ بات اپنی زبان سے نہ کہتے تو 2-1 روز میں خود تم سے یہ بات کہنے والا تھا۔ میری رائے میں اس سے بہتر تجویز اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے عرفن کا رضامند ہونا بنیادی شرط ہے، نفرتیان نے کہا۔ تم اس سے پوچھو، دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، ارقن نے کہا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پہلے تو ایک لمبی چوڑی تشہیر بیان کی اور اس کے بعد حرف مطلب زبان پر لایا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو نفرتیان مجھے عطا کرنا چاہتا ہے۔
میں اس عنایت اور عزت افزائی کے لیے نفرتیان کا بہت شکر گزار ہوں، میں نے کہا، لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اس جہاز پر صرف اس وقت تک ہوں جب تک کہ یہ ہند کے ساحل تک نہیں پہنچ جاتا۔ ہند کے ساحل پر پہنچنے کے بعد میرے اور تم لوگوں کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ میں تو ایک سیلانی آدمی ہوں، نہ جانے کدھر نکل جاؤں۔ اس وقت تم لوگوں کو محافظ دستے کے سردار کے لیے پھر کسی اور آدمی کو تلاش کرنا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے کوئی دوسرا آدمی تلاش کر لو تاکہ بعد میں زحمت نہ ہو۔ ارقن نے میری بات کا ترجمہ کر کے نفرتیان تک پہنچا دیا۔ نفرتیان چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ ارقن سے مخاطب ہو کر بولا، اس سے کہو کہ فی الحال یہ اس عہدے کو قبول کر لے۔ جب ہم ہندوستان کے ساحل پر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اگر یہ ہندوستان کے ساحل پر قیام کرنا چاہے تو ہماری طرف سے اسے پوری اجازت ہوگی۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے۔ یہ جب اور جس وقت چاہے اس عہدے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا آدمی تلاش کر لیں گے۔ ارقن نے نفرتیان کی باتوں کا ترجمہ مجھے بتایا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، گو کہ میں ایک اجنبی ہوں، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے جو ذمہ دارانہ منصب میرے سپرد کیا ہے، اس کے لیے میں تم لوگوں کا ایک بار پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس منصب کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح پروفیسر، میں مصریوں کے اس جہاز میں حفاظتی عملے کا سربراہ مقرر ہو گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ عہدہ نائب کپتان کے عہدے کے مساوی تھا، اور اس طرح میں اور ارقند اب ایک ہی مرتبے کے عہدوں پر فائز ہو گئے تھے۔ گو کہ میں ہمیشہ عہدوں اور مناصب سے دور بھاگتا رہا تھا، اور میں نے شاذ و نادر ہی کبھی کوئی عہدہ قبول کیا تھا، لیکن یہ عہدہ میں نے اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ایک تو میں اپنے دوست ارقن کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں اس کی کئی باتوں کو مسترد کر چکا تھا۔ دوسرے، میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ ہند پہنچنے کے بعد میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا، اور اب ہمارے ہند پہنچنے میں، جیسا کہ زوراس نے مجھے ایک دن بتایا، بہت زیادہ عرصہ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے اسی دن حفاظتی عملے کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ کتنی دلچسپ صورتحال تھی! وہی سپاہی جو وادرکا کے حکم پر مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اب میرے ماتحت تھے، اور ان سپاہیوں کا رویہ میرے ساتھ بہت نیاز مندانہ تھا، اور وہ مجھ سے کافی خوفزدہ بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا تھا کہ میں نے وادرکا کا کیا حشر کیا تھا۔ لیکن میں چند ہی روز میں ان لوگوں میں گھل مل گیا تھا اور ان کا اعتماد اور محبت جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ میں ہرگز بھی کوئی انتقام پسند یا کینہ پرور انسان نہیں ہوں، اور پھر یہ کہ پچھلی ساری باتوں کو میں بھول چکا ہوں۔ دن ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، اور ہمارا جہاز منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ زوراس اس بات سے بہت خوش تھا کہ مجھے وادرکا کی جگہ پر حفاظتی عملے کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ اس نے ذاتی طور پر نفرتیان کو اس دانش مندانہ اور عاقلانہ فیصلے پر مبارکباد دی۔ نفرتیان نے ازراہ مذاق اس سے کہا، میں نے تمہارے دیوتا کو جہاز کا ایک عہدہ سونپ دیا ہے، امید ہے کہ تم اس صورتحال سے بہت خوش ہو۔ ہاں، میں بہت زیادہ خوش ہوں معزز نفرتیان، زوراس نے واقعی خوش ہو کر جواب دیا تھا۔ فی الحال حفاظتی دستے کے لوگوں کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا کہ وہ پورے جہاز کی نگرانی کرتے اور جہاز کے آس پاس کے سمندری علاقے پر نظر رکھتے۔ یہ لوگ ہر وقت چوکس رہتے تھے اور اپنی اپنی ڈیوٹی مناسب طور پر انجام دیتے تھے۔ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی تھیں اور ہر سپاہی کو آرام کرنے کا وقت مل جاتا۔ میں نے سارے سپاہیوں کا نظام الاوقات بھی بہتر اور عمدگی کے ساتھ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ ان سب کو آرام کرنے کے یکساں مواقع مل سکیں۔ سپاہی اس نئے طریقہ کار سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ مجھے اس عہدے پر کام کرتے ہوئے تقریباً 3 ہفتے کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس دوران کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ایک دن ایک بہت ہی ہولناک واقعہ پیش آیا۔ سورج کو نکلے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اور سمندر صاف و شفاف پانی میں خوب چمک رہا تھا۔ دور دور تک کا منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بڑا فرحت بخش ماحول تھا۔ اچانک بہت دور ایک جہاز کا ہیولا ابھرتا ہوا نظر آیا۔ جب سے میں نے اس جہاز پر قدم رکھا تھا،
اس کے بعد سے یہ پہلا جہاز تھا جو ہم لوگوں کو نظر آیا۔ ذرا دیر میں سارے جہاز میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک دوسرے جہاز کا ہیولا نظر آ رہا ہے۔ جہاز کے زیادہ تر لوگ عرشے پر آ گئے اور دور سے آتے ہوئے جہاز کے ہیولے کو دیکھنے لگے۔ تمہیں آج کے دور میں یہ بات ضرور بہت عجیب معلوم ہوگی پروفیسر، کہ اگر ایک جہاز آ رہا تھا تو یہ کون سی اہم بات تھی، اور اس جہاز کو دیکھنے کے لیے سارے لوگوں کو عرشے پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پروفیسر، وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا۔ اس زمانے میں کھلے سمندر میں کسی جہاز کا نظر آنا بہت بڑی خبر تھی، اور سارے لوگ اس خبر کو سنتے ہی عرشے پر جمع ہو گئے اور آنے والے جہاز کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ اس جہاز کا رخ ہمارے جہاز کی جانب تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا رخ پہلے سے ہی ہمارے جہاز کی جانب تھا یا پھر اس نے ہمارے جہاز کو دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حقیقت جو کچھ بھی ہو، بہرحال صورتحال یہ تھی کہ جہاز کا رخ اب ہمارے جہاز کی طرف تھا۔ لوگوں میں آپس میں چہمگویاں ہونے لگیں اور وہ سب کے سب بڑے خوش اور مضطرب نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنے والے جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ہمارے جہاز نے بھی تھوڑا سا رخ بدل کر آنے والے جہاز کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ دونوں جہاز تیزی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان فاصلہ برابر کم ہو رہا تھا، اور جب یہ فاصلہ کچھ اور کم ہوا اور میں نے بڑے غور سے آنے والے جہاز کی طرف دیکھا تو اچانک ایک بار پھر میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ آنے والے جہاز کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی جہاز نہیں ہے، وہ بحری قزاقوں کا جہاز تھا، اور میں نے اسے دور ہی سے پہچان لیا تھا۔ میں سیدھا نفرتیان کے پاس پہنچا اور ایک ترجمان کے ذریعے اسے مطلع کیا کہ ہماری جانب بڑھنے والا جہاز بحری قزاقوں کا جہاز ہے، اور عین ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے کہ وہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اس سے پوچھو کہ اسے کس طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والا جہاز بحری قزاقوں کا ہے؟ اتنی دور سے اس نے کس طرح یہ بات پہچان لی؟ ترجمان نے نفرتیان کی بات مجھ تک پہنچائی اور میں نے جواب میں کہا کہ میں اس قسم کے جہازوں کو بہت دور سے پہچان لیتا ہوں، اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والا جہاز بحری قزاقوں کا ہے۔ نفرتیان میری بات سن کر پریشان سا ہو گیا۔ اس نے فوراً ارقند اور جہاز کے دوسرے افسروں کو طلب کیا اور انہیں یہ بات بتائی۔ ہمارے پاس جہاز میں کافی قیمتی ساز و سامان موجود ہے، ارقند نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہمیں اس کی حفاظت کے لیے خاصے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ ویسے تو ہمارے محافظ دستے میں بہت بہادر لوگ موجود ہیں، اور جہاز پر موجود ہر شخص دشمنوں کا بے جگری سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے گا، لیکن فتح و شکست کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ قزاقوں کی تعداد کتنی ہے، نفرتیان نے کہا۔ ارقن نے اس کی بات کا میرے لیے ترجمہ کر دیا۔ جہاں تک میرے اندازے کا تعلق ہے، یہ ایک کافی بڑا جہاز نظر آ رہا ہے، اور توقع ہے کہ اس میں موجود آدمیوں کی تعداد کافی ہوگی، میں نے کہا۔ تاہم ہمیں ہراساں یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ ان پر قابو پانا اتنا آسان نہ ہوگا میرے دوست، ارقن نے مجھ سے کہا۔ مجھے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بحری قزاقوں سے سابقہ پڑا ہے، اور دونوں مرتبہ انہوں نے جہاز پر موجود لوگوں کا بری طرح قتل عام کیا تھا اور سارا مال و اسباب لوٹ لیا تھا۔ یہ محض میری خوش قسمتی تھی کہ میں دونوں مرتبہ کسی نہ کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک بار تو بحری قزاق مجھے قیدی بنا کر لے گئے، لیکن ایک دن موقع پا کر میں ان کی ایک کشتی سے نکل بھاگا۔ بہرحال یہ تو پرانی باتیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اگر ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں میرے دوست کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ ان کی تعداد خواہ کتنی ہو، یہ یاد رہے کہ شکست ان کا مقدر ہے۔ کمال ہے، ارقن نے کہا۔ تم اس قدر یقین کے ساتھ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اچانک مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں ضرورت سے زیادہ یقین کا اظہار کر کے ان لوگوں کو شبہے میں مبتلا کر رہا تھا۔ چنانچہ میں فوراً ہی سنبھل گیا اور میں نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز پر موجود ہر شخص بھی پوری طرح مسلح ہے، اور سب لوگ بہادر اور اچھے لڑاکا ہیں، اس لیے یقیناً قزاقوں کو شکست دے دیں گے۔ تم میں اور عرفان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نفرتیان نے ارقن سے پوچھا۔ ارقن نے ترجمہ کر کے اسے تمام باتیں بتائیں۔ نفرتیان مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا،
میں عرفان کے حوصلوں کی داد دیتا ہوں۔ واقعی یہ شخص بہت بہادر ہے، بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی یہ پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی گھبراتا ہے۔ جہاز پر فوراً ہی تمام لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ ہر شخص فوری طور پر مسلح ہو جائے، کیونکہ بحری قزاقوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ محافظ دستے کے سپاہیوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ پوری طرح مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان احکامات اور ہدایات کے ساتھ ہی سارے جہاز پر دوڑ دھوپ شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے اور جلدی جلدی اپنے جسموں پر ہتھیار سجانے لگے۔ محافظ دستے کے سپاہیوں نے عرشے پر مورچہ سنبھال لیا اور باقی تمام لوگوں کو عرشے پر سے ہٹا دیا گیا۔ زراز زبردستی عرشے پر کھڑا رہا اور منع کرنے کے باوجود وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ ارقن اور نفرتیان بھی عرشے پر موجود تھے۔ محافظ دستے کے سپاہی کمانوں کے چلے کھینچ کر تیار کھڑے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی مسلح ہو گئے تھے، مگر وہ عرشے کے بجائے جہاز کے دوسرے حصوں میں تھے اور ان کی حیثیت ایک طرح سے ریزرو فورس کی سی تھی۔